یوسف علیہ السلام کو جو ملک ملا، جو قوم ملی، جو زمانہ ملا، جو دور ملا، وہ دور تھا جس میں کہ وہ ملک ایک بھکمری اور غذائی بحران کے کنارے پہنچ گیا تھا، کگار پر کھڑا تھا۔ ایک ایسا سوکھا، ایک ایسا فوڈ کرائسس، ایک ایسا غذائی بحران اس ملک میں آنے والا تھا کہ لاکھوں لوگ یقیناً فاقوں کا شکار ہو کر مرتے، یقینی طور پر یہ ہونے والا تھا۔ ٹھیک اسی موقع پر اس دور کے شروع ہونے سے چند مہینے یا چند سال پہلے اللہ نے اس ملک میں کام کرنے کا ایک موقع اور ایک با اختیار پوزیشن یوسف علیہ السلام کو عطا کر دی۔ یوسف علیہ السلام اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ سوچئے ذرا، عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی، کہاں سے اٹھا کر اللہ لائے یوسف علیہ السلام کو۔ فلسطین میں پیدا ہوئے، وہیں رہتے تھے، نبیوں کے گھرانے میں تھے۔ یوسف علیہ السلام کے والد بھی پیغمبر، یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق بھی پیغمبر، ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی و رسول۔ بہت پاکیزہ ماحول تھا جس میں یوسف علیہ السلام کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اللہ نے یوسف کو چنا تھا دنیا کی سب سے بڑی طاقت سپر پاور کے اندر ایک زبردست، خوبصورت، پرامن انقلاب لانے کے لیے۔ اب اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے، اللہ کی جو حکمت عملی ہوتی ہے، وہ اتنی پراسرار اور عجیب و غریب ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایک دن پہلے تک سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس پورے پروسیس کا کلائمیکس کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اب فلسطین سے مصر کیسے آتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ انقلاب لانا تھا مصر میں، تبدیلی لانی تھی مصر میں، اس لیے کہ ظلم کا مرکز بن گیا تھا مصر۔ جہاں ظلم کا جو مرکز بنتا ہے اسی کو انصاف کا مرکز بنایا جاتا ہے۔ میرے اشاروں کو سمجھیے گا۔ جب وقت آ گیا کہ ظلم کے مرکز مصر کو انصاف کا عالمی مرکز بنایا جائے، تو اس کے لیے اللہ نے خاموشی سے انتخاب کر لیا ایک نوجوان بچے کا کہ اس کو بڑا کر کے اور مختلف طریقے سے ٹرین کر کے، تربیت سے گزار کر، اس کے ذریعے مصر میں وہ زبردست پرامن صالح تبدیلی، وہ پیسفل انقلاب اس کے ذریعے لاؤں گا، اللہ نے طے فرمایا۔ چنانچہ یوسف کے بھائیوں کے دل میں جلن پیدا ہوئی، کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے کیریکٹر کی وجہ سے، اپنی عادت کی وجہ سے، اپنے ادب اور مینرز کی وجہ سے اپنے والد کے سب سے چہیتے بیٹے تھے، اور جو بیٹے تھے ان کے وہ ذرا دوسرے قسم کے تھے۔ تو والد ان کے جو تھے وہ سب سے زیادہ پیار اپنے چھوٹے بیٹے سے کرتے تھے۔ اب ان بھائیوں کے دل میں جلن پیدا ہوئی کہ ابا جو ہیں وہ سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ جب تک یہ رہے گا ہماری طرف ابا کی توجہ نہیں ہو پائے گی، اس کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ چنانچہ راستے سے ہٹانے کی انہوں نے کوشش کر ڈالی اور ایک اندھے کنویں میں جا کر ڈھکیل کے چلے آئے۔ انہیں نہیں خبر تھی
کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اگرچہ گناہ کے طور پر کر رہے ہیں اپنے طور پر، مگر وہ اللہ کی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ اب وہ بچہ کنویں میں ڈال دیا گیا، بڑے اطمینان سے گھر واپس آ گئے کہ خس کم جہاں پاک یوسف کی موب لنچنگ کر دی ہم نے، ہو گیا قصہ پاک۔ اب کیا ہوا؟ ایک قافلہ گزر رہا تھا مصر کا کاروبار کر کے، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تو اس قافلے کا جو ذمہ دار تھا پانی لانے کا، اس سے کہا گیا کہ جاؤ تلاش کرو، کہیں تم کو کوئی کنواں نظر آئے تو پانی لے کر آؤ۔ وہ شخص گیا اور ٹھیک اسی کنویں کے پاس پہنچا جس کے اندر پڑے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ سوچئے کہ اسی جگہ پر پانی کیوں ختم ہوا؟ یہ اتفاق سے ہوا یا اللہ کی پلاننگ سے ہوا؟ وہیں پانی ختم ہوا، وہیں انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا۔ اب دوسری بات یہ سوچئے کہ وہ اسی کنویں کے پاس کیوں پہنچے؟ اتفاق سے ہو گیا یا اللہ کی پلاننگ سے ہوا؟ اللہ کی کائنات میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی۔ اب جو پانی تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے وہ لوگ، اور انہوں نے پانی کے لیے نیچے کنویں میں جھانکا تو پانی کے بجائے ایک بڑا خوبصورت ہونہار نوجوان اندر نظر آیا۔ مارے خوشی کے ان کی تو عجیب حالت ہو گئی۔ یا بشرا ھذا غلام، ارے آگ لینے آئے تھے پیغمبری مل گئی، پانی لینے آئے تھے، یہ تو بہترین مال غنیمت مل گیا۔ نکالا انہوں نے یوسف کو، لے گئے، لے جا کر انہوں نے غلاموں کی منڈی میں اس کو بیچ دیا۔ میں بہت مختصر کر کے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ رہ نہ جائے۔ اب جس وقت یہ غلاموں کی منڈی میں خریدار کے انتظار میں بیچارے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت مصر کے گورنر نے یہ طے کیا کہ بھائی مجھے ایک محل میں ایک بڑے سلیقہ مند خدمت گزار کی ضرورت ہے۔ میں خود جاتا ہوں مارکیٹ، اور میں بازار جا کر کسی اچھے سے نوکر کو، خدمت گزار کو چھانٹ کر لے کر آؤں گا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ بادشاہ یا وزیر اعظم بازار میں خریداری کے لیے خود جاتا ہوں؟ مگر یہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ آج بھی جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ میری اصل منشا کو سمجھتے رہنا، خالی مصر و فلسطین میں گھومتے مت رہو، بار بار بیچ میں احمد آباد بھی آؤ، پٹن شریف بھی آؤ، گجرات شریف بھی آؤ، لانا مجھ کو یہی ہے۔ مصر سے بہت جلدی واپس آئیں گے ہم اپنے بھارت میں۔ وزیر اعظم صاحب خود پہنچے اور وہ تو نظر ڈال رہے تھے میرے پرسنل اسٹاف کے لیے کون سا غلام مناسب ہے، میری بیگم کی خدمت کے لیے کون سا مناسب ہے۔ تو یہ نظر آیا خوبصورت سے لڑکا، سلیقہ مند، مہذب۔ وہ فوراً سمجھ گیا وزیر اعظم کوئی کم عقل آدمی نہیں ہوا کرتا تھا، پر دوڑ گیا۔ زمانے کے فیشن بدلتے ہیں، اختیار ہے لوگوں کو۔ تو وہ وزیر اعظم اتنا سمجھدار تھا کہ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ لڑکا بالکل فٹ ہے۔
اس کو عذاب آتے ہیں، مہذب ہے، گنوار قسم کا نہیں ہے، اسی کو خریدا اور لے گیا اپنے محل۔ اور مزید دلچسپ بات، سیدھے محل میں لے جا کر اپنی بیگم سے تعارف کرایا۔ ہر وزیر اعظم ایسا تو نہیں ہوتا کہ رابطہ نہ کر پائے، تو اس نے اپنی وزیر اعظم سے جا کر کہا، بیوی سے جا کر کہا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، دیکھو یہ لڑکا، یہ سرونٹ، یہ نوکر، یہ ایک میڈ بوائے، اس کو ذرا بہت عزت کے ساتھ رکھنا، اس کو عام نوکروں کے ساتھ مت رکھنا، اس کو سرونٹ کوارٹر میں مت رکھنا۔ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمارے کام آئے گا، اور کیا پتہ آگے چل کر ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس وزیر اعظم کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پتہ نہیں یہ وزیر اعظموں کی قسمت ایسی کیوں ہوتی ہے؟ ہم سمجھتے تھے یہ بعد کے دور کا رواج ہے، لیکن قرآن کی گواہی ہے کہ نہیں، پہلے سے چلا۔ اللہ تمہیں کبھی وزیر اعظم نہ بنا، خود آمین نہیں کہا۔ اتنے سمجھدار لوگ ہیں کہ اس دعا پر ایک نے بھی آمین نہیں کہا۔ لگتا ہے سب کی تمنا ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے بن جائے۔ اب بیگم نے کہا کہ بہت اچھا، آپ کا حکم ہے اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آ جائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو ہی اپنا بیٹا بنا دیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کسی شور مچائے بغیر پردے کے پیچھے سے اپنا کام کرتا رہتا ہے، آج بھی کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ کے طرز عمل کو، اللہ کے چلائے ہوئے پہیے کو دیکھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیشہ حالات کا وہی رخ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھنے لگتے ہیں جو میڈیا ہم کو دکھاتا ہے۔ حالات کا وہ رخ اکثر صحیح نہیں ہوتا جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے، حالات کا صرف وہ رخ صحیح ثابت ہوتا ہے جو قرآن ہم کو دکھاتا ہے۔ اب بیگم صاحب اس نوجوان لڑکے پر دیوانی ہو گئی اور طرح طرح سے اس کو برائی میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد مانگی کہ اللہ مجھے بچائیے، میں نہیں بچ سکتا، آپ جب تک نہیں بچائیں گے میں گناہ سے خود نہیں بچ پاؤں گا، معاذ اللہ۔ انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی، اللہ سے مدد مانگی۔ اور رنگے ہاتھوں بیگم صاحب پکڑ لی گئی تھی، اور یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یوسف نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، ساری شرارت خود بیگم صاحب کی تھی۔ اور یہ خبر پھیل گئی عورتوں کے ذریعے۔ اسی لیے تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ جس خبر کو پھیلانا ہو آپ خود ہی سمجھ گئے تو میں جملہ پورا کیوں کروں۔ اور ساتھ میں یہ بھی عورتوں سے کہہ دینا چاہیے کہ یہ کسی کو بتانا مت۔ تو وہ عورت اپنی سہیلی سے یہی کہہ کے بتائے گی کہ تم میری ڈیئرسٹ فرینڈ ہو، بیسٹ فرینڈ ہو، اس لیے میں تم کو بتا رہی ہوں، کسی اور کو مت بتانا۔ عورتوں کے ذریعے یہ خبر ملک میں پھیل گئی، قرآن کہہ رہا ہے۔
اب مسئلہ یہ پیش آ گیا اس مصر کے وزیر اعظم کے سامنے کہ اگر میں نے یوسف کو جیل میں نہ بھیجا تو عوام یہ یقین کر لیں گے کہ اصل بدمعاشی بیگم کی تھی، یوسف بے گناہ تھے، صرف اس لیے جانتے ہوئے کہ یوسف بے گناہ ہیں یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بے گناہوں کو جیل میں ڈالنے کا رواج بھی نیا نہیں ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ اب یوسف جیل میں ٹھوس دیے گئے۔ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں۔ کیوں جیل میں بھیجے گئے؟ سب سے پہلے کنویں میں کیوں ڈالے گئے؟ کیا اللہ بچا نہیں سکتا تھا؟ کیا یوسف کے دلوں سے اس برے خیال کو، یوسف کے بھائیوں کے دلوں سے اس برے خیال کو نکال نہیں سکتا تھا؟ پھر یوسف کنویں سے نکل کر بیچے کیوں گئے غلاموں کی طرح؟ کیوں بکنے دیا اللہ نے؟ اور پھر وہ مصر کے گورنر کے گھر میں کیوں گئے؟ ذرا سوچنے کی عادت ڈالیں اور ہمارے علماء قرآن کی گہرائیوں کو سادہ لفظوں میں عوام کے سامنے رکھیں۔ بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے ایک ملک میں بہت بڑا انقلاب برپا کروانا تھا۔ اس کو ذرا غور سے سنو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے اکثر نوجوان ہو۔ بہت بڑا انقلاب، یوسف علیہ السلام سے بہت بڑا پریورتن، بہت بڑی تبدیلی اس ملک میں لانا اللہ طے کر چکا تھا۔ ایک ایسی تبدیلی جس سے سارے دیش واسیوں کو سکون ملے، امن ملے، انصاف ملے، شانتی ملے، غذا ملے، پانی ملے، دوا ملے۔ ایک ایسا انقلاب جو رہبر لا سکتا ہے، جو لیڈر ایسا انقلاب لا سکتا ہے، اس کو کئی طرح کے حالات سے گزرا ہوا ہونا چاہیے، اس کو بہت تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام پل رہے تھے پیغمبروں کے گھر میں، پیغمبروں کے خاندان میں۔ انہیں کیا معلوم کہ سماج میں کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے شروع سے وہ تربیت دلوانے کا فیصلہ فرمایا اور وہاں سے نکلوا کر ان کو کنویں میں ڈلوایا۔ وہ عزت کی زندگی گزارتے تھے، سکون کی زندگی گزارتے تھے، شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ وہاں سے لے جا کر ان کو کنویں میں ڈلوایا، کنویں سے نکلوا کر بازار میں بکوایا، بازار میں بکوا کر محل میں رکھا۔ وزیر اعظم کے محل میں رکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو حکمرانی کا طور طریقہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ حکومت چلانا کیسے ہوتا ہے، حکام مہمانوں کا استقبال کیسے کرتے ہیں، حکام معاہدے کیسے کرتے ہیں، حکام دوسرے ملکوں کے یا شہروں کے ذمہ داروں سے باتیں کیسے کرتے ہیں، یہ سب قریب سے رہ کر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا موقع ملا، اس لیے کہ وہ گورنر کے گھر میں رہے، اس کے محل میں رہے، وزیر اعظم کے محل میں رہے، سب کچھ دیکھا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک انسان ان سب چیزوں کو قریب سے نہ دیکھے وہ کسی ملک کا شاندار کامیاب حکمران نہیں بن سکتا۔ جب یہ تربیت مکمل ہو گئی، 5 اسٹار قسم کی تربیت، آداب حکمرانی والی تربیت، تو اب دوسری تربیت کی ضرورت تھی کہ اگر یہ سیدھے اس
حکومتی محل سے نکل کر حکمراں بن جائیں گے تو یہ تو سماج کو جانتے ہی نہیں. سماج میں کرمنل کتنے ہیں، مجرم کتنے ہیں، چور اور ڈاکو کتنے ہیں، جھوٹ بولنے والے کتنے ہیں، عزتیں لوٹنے والے کتنے ہیں. سماج کی جو اچھی خاصی بڑی آبادی ہے وہ کس کیریکٹر کی ہے. تو تربیت کا دوسرا پہلو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس تربیت کے لیے چلہ 3 چلے کافی نہیں ہیں. اس تربیت کے لیے 8-9 سال جیل میں رکھنا پڑے گا. جیل میں جو لوگ بھیجے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کی مصلحت کے تحت تربیت دلوانے کے لیے بھیجے جا رہے ہوں. یہ سن کر لوگ ڈر گئے. میں تشکیل نہیں کروں گا آپ کی کون تیار ہیں جیل جانے کے لیے، لیکن تشکیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. نام تو کہیں اور لکھے جاتے ہیں اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو تمام تر بے گناہی اور ملک کی خیر خواہی کے باوجود جھوٹے الزامات کے تحت یوسف علیہ السلام کی طرح تربیت کے مقصد سے جیل میں بھیجے جاتے ہیں. اب جب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو ان کو ایک نئی دنیا ملی. وہ دنیا ان کو اپنے فلسطین میں بزرگوں کے گھرانے میں اور ماحول میں نہیں ملی تھی. وہ دنیا ان کو مصر کے گورنر کے محل میں نہیں ملی تھی. اب اس دنیا کو دیکھنا بھی ضروری تھا. ان کو سماج کو سدھارنا تھا. ان کو سماج کے مسائل کی تہ میں جانا تھا. اور انہوں نے جیل میں رہ کر کتنی گہرائی کے ساتھ جیل کے ساتھیوں کو دیکھا ہوگا، ان کی کمزوریوں کو پڑھا ہوگا. سماج کے اندر ہونے والے ظلم، نابرابری اور اس کے نتیجے میں پھیلنے والی غربت اور جہالت کو دکھے دل سے محسوس کیا ہوگا. اور دردمند دل رکھنے والے یوسف نے دل میں کتنی دعا مانگی ہوگی، اے خدا میں آپ کو اپنے باپ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے دادا یا حضرت اسحاق کا اور اپنے پردادا حضرت ابراہیم کا واسطہ دیتا ہوں. آپ مجھے سماج کی اس اصلاح کا موقع عنایت فرما، سماج کی خدمت کا موقع عنایت فرما. تو دونوں طرح کی تربیتوں کو دینے کے بعد تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اب جیل سے نکالنا اور نکال کر سماج کی خدمت کا ایک موقع دینے کا فیصلہ فرمایا. اور کیسے؟ وہ بھی عجیب ہو گئی. بادشاہ نے خواب دیکھا. وزیر اعظم پہ تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کے ذہن پر وزیر اعظم سوار ہوتے ہیں، لیکن یہاں میں تذکرہ کر رہا ہوں بادشاہ کا. اور بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے بڑے بڑے پنڈتوں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بتا نہ سکا. اور یہی کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی کہ حضور کچھ پیٹ خراب ہوگا، جہاں پناہ آپ کا. جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو الٹے سیدھے خواب دکھائی پڑتے ہیں. اضغاث و احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. یہ کوئی بامقصد معنی خیز قسم کا خواب نہیں ہے، یہ الٹا سیدھا خواب ہے. بہت سے لوگ ہمارے بزرگوں کو بھی خواب آ کر سناتے ہیں. وہ ہر جمعرات پر خواب دیکھتے ہیں اور نیت کر کے لیٹتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں ایک نیا جھوٹا خواب دیکھنے. اور اکثر جب مجھے کوئی ایسا خواب سناتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی خمیر جوارش جالینوس صبح شام کھایا کرو اور مقوی معدے کا استعمال کرو، گیسز بہت چڑھ رہے ہیں دماغ پر. ہر شخص کو خواب دکھ رہا ہے. کوئی امام مہدی کو دیکھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کو دیکھ رہا ہے. نماز کا پتہ نہیں ہے اور امام مہدی سے مسافہ ہو رہا ہے. ارے اپنی بیوی کے سوا کسی اور کو بیوقوف بنانے کی غلطی مت کیا. اس کو تو تم روز بیوقوف بناتے ہو بیچاری. اسی لیے عورتوں کا یہاں انتظام بھی نہیں کیا.
بہت سمجھدار ہیں منتظمین، وہ جانتے ہیں کہ یہ خبر لے گا اور یہ عورتوں کا بہت بڑا وکیل و ترجمان ہے تو سب کو بس سب کا کچا چٹا کھول دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواب جو دیکھا تو کوئی تعبیر بتا ہی نہیں سکا۔ جیل میں ایک شخص تھا یوسف علیہ السلام کا ساتھی، اس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اس کے ایک ساتھی کے خواب کی بھی تعبیر بتائی تھی یوسف علیہ السلام نے، جو بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اس کو یاد آیا جب بادشاہ سلامت کو پریشان دیکھا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے، بڑی زبردست خواب کی تعبیر کا ماہر ہے، بڑا پاک دامن شخص ہے، الصدیق، آپ مجھے اس کے پاس بھیج دیجئے جیل میں، میں آپ کے خواب کی تعبیر جہاں پناہ میں اس سے پوچھ کر آؤں تو وہ بالکل صحیح تعبیر بتائے گا۔ بادشاہ نے فوراً بھجوایا اور بڑے سرکاری اعزاز کے ساتھ وہ شخص گیا اور یوسف علیہ السلام سے جا کر بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ دیکھو، تعبیر یہ ہے کہ آنے والے 7 سال جو ہوں گے اس میں بارش ہوگی، اچھی پیداوار ہو، اور اس کے بعد جو اگلے 7 سال ہوں گے اس میں بالکل بارش نہیں ہوگی اور سوکھا پڑے گا۔ اس لیے اگر 7 سال میں جو اناج پیدا ہوگا، اگر اس پلاننگ کے ساتھ اس کو خرچ کیا گیا تو 14 سال تک وہ کام آ جائے گا، اور اگر وہ بغیر کسی پلاننگ کے خرچ کیا گیا تو 7 سال کا غلہ ختم ہو جانے کے بعد اگلے 7 سال قوم میں لوگ، لاکھوں لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ بس بادشاہ سلامت کو یہ بتا دینا کہ ان کے خواب کی تعبیر یہ ہے، اور ایک ترکیب بھی بتاتا ہوں کہ اس غلے کو، اناج کو کیسے محفوظ رکھو کہ سال بھر ملک کے شہریوں کو جتنے اناج کی ضرورت ہو صرف اتنا ہی اناج بالیوں کے اندر سے نکالا جائے اور استعمال کیا جائے، باقی سب بالیوں کو محفوظ رکھا جائے۔ پھر اگلے سال آئے تو اگلے سال کی ضرورت کے حساب سے اناج کو نکال کر تقسیم کیا جائے، تو یہ 7 سال کی پیداوار پورے 14 سال تک کام آ جائے۔ واپس آیا وہ آدمی، اس نے بادشاہ سلامت کو تعبیر بھی بتائی اور وہ حل بھی بتایا جو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ بادشاہ حیران رہ گیا، حیران رہ گیا اس بات پر کہ یہ کون شخص ہے جو اتنا روحانی بھی ہے، خواب کی تعبیر کا ماہر بھی ہے، اور اتنا ہمدرد بھی ہے ملک کے شہریوں کا، حکومت وقت کا، وقت کی سرکار کا، اتنا خیرخواہ بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کو ہماری سرکار نے بے گناہی کے باوجود ظالمانہ طور پر جہنم میں ڈال رکھا ہے اور جیل میں ڈال رکھا ہے، اس کے باوجود وہ اتنا خیرخواہی کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ وہ ملک کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچانے کی ترکیب بھی بتا رہا ہے۔ بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ مجھے اس آدمی کی ضرورت ہے۔ اب غور سے سنو، فوراً سمجھ گیا وہ کہ مجھے اس آدمی کی ضرورت ہے۔ میری کابینہ میں، میرے افسروں میں، میری بیوروکریسی میں ایک بھی ایسا ایماندار اور باصلاحیت انسان نہیں ہے جو 7 سال کے غلے کو 14 سال تک محفوظ رکھ کے ملک کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لے۔ وہ جانتا تھا کہ میری کابینہ کے لوگ کتنے بے ایمان، کتنے کرپٹ، اچھی طرح جانتا۔
وہ فوراً سمجھ گیا کہ سوائے اس کے کہ وہی شخص جیل سے نکل کر آئے اور میرے ملک کے نظام کو سنبھالے اور فصلوں کو، اناج کو، پیداوار کو، زمین کی پیداوار کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھے اور صحیح طریقے سے تقسیم کا نظام چلائے، اس کے بغیر میرا ملک عام بھکمری سے نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ اس نے فوراً رہائی کا حکم جاری کر دیا اور کہا جاؤ، یہ ایسا آدمی جیل میں نہیں رہے گا، یہ ہمارا وزیر اعظم پتہ نہیں کس دماغ کا آدمی ہے، اس نے اتنے پیارے آدمی کو جیل میں ڈال دیا۔ پتہ نہیں وزیر اعظم کا عہدہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کیا؟ فوراً اس نے حکم کیا بادشاہ نے۔ اب یہ سرکاری افسران رہائی کا پروانہ لے کر جیل پہنچے اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ آپ کی رہائی کا حکم لے کر آئے ہیں، اب چلیے، اب آپ سرکاری مہمان بنیں گے، اور بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح جیل سے نہیں نکلوں گا، مجھے جینا نہیں ہے بندے احسان ہو کر۔ مجھ پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کی تحقیق کی جائے، مقدمہ چلایا جائے، جب میں بے گناہ ثابت ہو جاؤں عدالت سے تب میں نکلوں گا، ایسے نہیں نکلوں گا۔ بادشاہ کو یہ خبر ملی، بادشاہ اور حیران۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بس ملک کی عدالتوں کا نظام میں جانتا ہوں، دادا پر مقدمہ چلتا ہے، پر پوتے کے زمانے میں فیصلہ ہوتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں خود عدالت طلب کرتا ہوں۔ مقدمے کے سارے فریقوں کو بادشاہ نے اپنے محل میں طلب کر لیا، خود جج بن کر بیٹھا۔ اب جو فریق تھے اس میں سب سے پہلے شہر کی بیگمات، جنہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا یوسف علیہ السلام کی گنہگاری کا، ملکہ معظمہ یہ وزیر اعظم کی بیوی کی خوشامد میں، تو سب سے پہلے ان بیگمات کو طلب کیا بادشاہ نے۔ یہ سب قرآن میں ہے، میں کوئی بات تاریخ کی روایات سے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے ان بیگمات شہر کو طلب کر لیا اور ان سے پہلے پوچھا، اب بتاؤ اس معاملے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ یوسف گنہگار تھا یا وزیر اعظم کی بیوی گنہگار تھی؟ تو بیگمات نے فوراً اقبال جرم کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ بالکل یوسف بے گناہ تھے، یوسف بے گناہ ہیں، ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط تھا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اقبال جرم بھی کیا، معافی کی درخواست بھی کی۔ اب ایک طرف کو کھڑی ہو جاؤ، اب دوسرا فریق وزیر اعظم کی بیوی، اس کو بادشاہ نے طلب کیا اور وزیر اعظم کی بیوی سے بر سر عدالت پوچھا، اب تم اپنا اسٹیٹمنٹ دو، کیا کہتی ہو تم؟ یوسف نے تم کو بہکایا پھسلایا تھا یا یہ تمہاری حرکت تھی؟ تو بیوی نے صاف صاف کہا، بالکل صاف لفظوں میں اپنے جرم کا اقبال کیا، انا راودته عن نفسی الان حصل الحق انا راودته عن نفسی۔ بادشاہ سلامت، میں اقبال جرم کرتی ہوں، میں نے یوسف کو گندے کام میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، یوسف بالکل پاک دامن ہے۔ وہ بھی گواہی ہو گئی، وہ بھی الگ کھڑی ہو گئی۔ اب باری تھی یوسف علیہ السلام کی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر! اس وقت یوسف علیہ السلام نے جو بیان دیا ہے بادشاہ کے محل میں، بادشاہ کی عدالت میں، قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ بادشاہ سلامت، سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں
کہ یہ جو میں نے گزارش کی تھی اور اصرار کیا تھا کہ میں اپنے اوپر لگائے گئے الزام کی تحقیق کے بغیر جیل سے نہیں نکلوں گا، وہ اس لیے میں نے یہ اصرار کیا تھا تاکہ سب کو یہ بات اور خاص طور پر وزیر اعظم کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ بات بھی سب لوگ سمجھ لیں اور دیکھ لیں اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سازشوں کو ناکام کر کے رہتا ہے، کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي۔ بادشاہ سلامت، یہ جو میں بچ گیا گناہ سے، بدکاری سے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ میرے رب نے مجھے بچا لیا، میرے رب نے مجھ پر رحم فرما دیا، میں بچ گیا۔ تب بادشاہ نے کہا یوسف سے، تمہاری بے گناہی ثابت ہو گئی، اور بیگمات سے کہا، وزیر اعظم کی بیوی سے کہا کہ تمہارا جرم ثابت ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام سے کہا دو راستے ہیں، اگر آپ معاف کر دو گے تو یہ مسئلہ آپ کا ہے، اب معاف کر دو، اگر آپ معاف نہیں کرنا چاہتے تو ہم ان کو سخت سزا دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے صاف عرض کر دیا کہ مجھے بالکل سزا نہیں دلوانی، مجھے کسی کو شرمندہ نہیں کرنا، مجھے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، آپ سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس طرح اب جب یہ کردار سامنے آیا تب بادشاہ سلامت اندر گئے اپنے محل کے اندرونی کمرے میں، جس میں وہ کسی اہم ترین مہمان سے تنہائی میں بات کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے پیغام بھجوایا، ائتونی بہی، یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، تنہائی میں اس سے بات کروں گا۔ بالکل تنہائی میں 1 to 1 بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انک اليوم لدینا مکین امین۔ اللہ اکبر۔ یوسف، سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا، تمہارا کیریکٹر، تمہاری صلاحیت، تمہارے اخلاق سب سامنے آ گئے۔ اس ملک کو اس غذائی بحران سے بچانے کی صلاحیت نہ مجھ میں ہے، نہ میرے کسی عملے میں ہے، صرف تم بچا سکتے ہو، اس لیے آج سے میں اس ملک کی حکومت تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ صرف سکے پر میرا نام رہے گا، مہر میرے نام کی لگے گی، لیکن پورا اختیار تم کو ہے، تم اس ملک کو بچا سکتے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ بس بادشاہ سلامت، میں مکمل تمام شعبوں کی ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ سب سے خطرناک کرائسس جدھر سے آ رہا ہے، اور وہ ہے پیداوار، اور وہ ہے سوکھا، وہ ہے لوگوں کا بھوک مری کا شکار ہو کر مرنا۔ آپ اس کرائسس کا مینجمنٹ میرے حوالے کر دیں۔ اس مصیبت سے ملک کو، دیش کو، دیش واسیوں کو بچانے کی ذمہ داری میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کے سلسلے میں کوشش اور خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اس وقت سے یوسف علیہ السلام کو اختیار ملا، وزارت غذا ملی، فوڈ منسٹری ملی، اور یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر 2 احکام جاری کیے۔ ایک یہ کہ تمام ملک کے کسانوں کی تمام فصلوں کو سرکار خریدے گی، کوئی عام تاجر کسی غلے کو خرید نہیں سکتا۔ یہ مارکیٹ میں نہیں بیچا جائے گا، یہ بازار میں نہیں بیچا جائے گا، ورنہ کسان، یہ لوگ، تاجر لوگ من مانی قیمت لیں گے، غریبوں پر ظلم کریں گے۔ حکومت خود اپنے خزانے سے ان تمام فصلوں کو خریدے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ملک کے ہر انسان، ہر معمولی جھوپڑی کا سروے کروایا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ ہر جگہ، ہر مکان میں کتنے لوگ رہتے ہیں،
کتنے مہمانوں کی امید کی جا سکتی ہے سال بھر، اور سال بھر ان کو کتنے اناج کی ضرورت پڑے گی؟ یوسف علیہ السلام نے ہر گھر کا راشن کارڈ بنوایا۔ لوگوں سمجھو، انسانی تاریخ میں سب سے پہلے سرکاری انتظام میں غلے کی تقسیم اور راشن کارڈ کا بنانا سب سے پہلے انسانی تاریخ میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا، جب تاجروں کو من مانے دام پر غلے کے بیچنے کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ غلہ سرکار نے خریدا، جو دام دے سکتا ہے وہ دام دے کر خریدے، جو نہیں دے سکتا اس کو سرکار کی طرف سے مفت وہ غلہ دیا جائے گا تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ جب یہ کردار دیکھا، اب یہی ہے میری بات کا آخری سب سے اہم حصہ، یوسف علیہ السلام کی یہ اخلاق، یہ حسن انتظام، یہ پروفیشنل مینجمنٹ، یہ ایمانداری، یہ قوم کا درد، یہ بنا کسی دھرم اور کے بھید بھاؤ کے تمام دیش واسیوں کی خدمت کا، خیر خواہی کا یہ جذبہ جب دیکھا تو اب سنو، دیکھتے ہی دیکھتے قوم ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یوسف کا یہ اخلاق یہ ہم کو بتا رہا ہے، یوسف کے اندر جو خدمت کا جذبہ ہے، یہ جذبہ اور سلیقہ ہمیں اس پر مجبور اور آمادہ کر رہا ہے کہ یوسف کا جو دین ہے وہ ہم قبول کرنے کو تیار ہیں۔ بغیر صاف کسی کو دعوت دیے پوری قوم نے اپنا دین بدل لیا، اپنی زبان بدل لی، اور پتہ نہیں کیا کچھ بدل لیا۔